नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो नाजरीन, आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, सितारों की परस्तश। अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं सूरतुल अनआम में आयत नंबर 75 से 83 में, और हम इस तरह इब्राहीम को आसमान और ज़मीन के अजायबात दिखाने लगे ताकि वो खूब यकीन करने वालों में हो जाएं। जब रात ने इनको पर्दा तारीकी में ढांप लिया तो आसमान में एक सितारा नजर पड़ा। कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है। जब वो गायब हो गया तो कहने लगे कि मुझे गायब हो जाने वाले पसंद नहीं। फिर जब चांद को देखा तो वो चमक रहा था तो कहने लगे, ये मेरा परवरदिगार है। लेकिन जब वो भी छुप गया तो बोल उठे कि अगर मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता नहीं दिखाएगा तो मैं इन लोगों में हो जाऊंगा जो भटक रहे हैं। फिर जब सूरज को देखा कि जगमगा रहा है तो कहने लगे, मेरा परवरदिगार ये है, ये सबसे बड़ा है। मगर जब वो भी गरूब हो गया तो कहने लगे कि लोगों, जिन चीजों को तुम खुदा का शरीक बनाते हो मैं इनसे बेजार हूँ। मैंने सबसे बेजार होकर अपने तई इसी जात की तरफ मुतवज्जो किया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरकों में से नहीं हूँ। और इनकी कौम इनसे बहस करने लगी तो उन्होंने कहा कि मुझसे खुदा के बारे में क्या बहस करते हो? उसने तो मुझे सीधा रास्ता दिखा दिया है, और जिन चीज़ों को तुम इसका शरीक बनाते हो मैं इनसे नहीं डरता। हाँ, मेरा परवरदिगार अगर कुछ चाहे, मेरा परवरदिगार अपने इल्म से हर चीज़ पर अहाता किए हुए है। क्या तुम ख्याल नहीं करते भला मैं इन चीज़ों से जिनको तुम खुदा का शरीक बनाते हो क्यों कर डरूं, जबकि तुम इससे नहीं डरते कि खुदा के साथ शरीक बनाते हो जिसकी इसने कोई संद नाजल नहीं की। अब दोनों फरीक में से कौन सा फरीक अमन और जमीयत खातिर का मुस्तहिक है? अगर समझ रखते हो तो बताओ, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को जुल्म से मखलूत नहीं किया, इनके लिए अमन और जमीयत खातिर है, और वही हदायत पाने वाले हैं। और ये हमारी दलील ही थी जो हमने इब्राहीम को इनकी कौम के मुकाबले में अता की थी। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बड़ा हिकमत वाला और इल्म वाला है। इन आयात में इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के मुनाजरे को बयान किया गया है। आपने इनको बताया कि ये नजर आने वाले रोशन सितारे इबादत के लायक नहीं हैं और ना अल्लाह के साथ इनकी पूजा की जा सकती है, क्योंकि वो मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने इनको कमाल तक पहुंचाया। वो अल्लाह के पैदा करदा हैं, वो इनका बदमर है और वो इसी के कब्ज़ा कुदरत में है। वो कभी तलू होते हैं, कभी गरूब होते हैं और इस जहां से गायब हो जाते हैं, और अल्लाह ताला से कोई चीज़ गायब नहीं हो सकती और कोई चीज़ इससे मख्फी नहीं रह सकती। अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा बाकी रहने वाली है, इसकी ज़ात को ज़वाल नहीं है, वो अकेला माबूद है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहले इनको सितारों के माबूद ना होने की बात समझाई। कहा गया है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ोहरा सितारे को देखकर बात की थी। फिर आप चांद की तरफ मुतवज्जो हुए जो ज़ोहरा सितारे से ज़्यादा चमक रहा था और ज़्यादा खूबसूरत था। फिर आपने सूरज की तरफ तवज्जो फरमाई जो तमाम अजराम फल्किया में ज़्यादा रोशनी और खूबसूरती वाला है। बस इनको बताया कि वो अल्लाह की तरफ से काम में लगाए हुए इसी के हुक्म के ताबिया हैं, और इसी के हुक्म से इसकी चाल का अंदाजा किया गया है, और वो इसी के पैदा करदा हैं। अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं, और रात और दिन और सूरज और चांद इसकी निशानियों में से हैं। तुम लोग ना तो सूरज को सजदा करो और ना चांद को, बल्कि खुदा ही को सजदा करो जिसने इन चीज़ों को पैदा किया है, अगर तुम इसकी इबादत करना चाहते हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुतालिक फरमाया, जब उसने सूरज को चमकता देखा तो कहा कि ये मेरा रब है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वो छुप गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम, बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूँ।
بیزار ہوں۔ بے شک میں نے اپنے آپ کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے تم خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ اس نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں، میرا پروردگار جو کچھ چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی مجھے ان بتوں کی پرواہ نہیں ہے جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ وہ کوئی فائدہ اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ سنتے سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی مخلوق اور اس کے حکم کے پابند ہیں، جیسے ستارے وغیرہ، یا وہ بت جو تمہارے تراشے ہوئے اور بنائے ہوئے ہیں، جیسے پتھر کی مورتیاں وغیرہ۔ اور اس سے ظاہر ہے کہ یہ واضح نصیحت اہل حران کے لیے ہے، کیونکہ وہی ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اس میں اس کے کہنے والے کا رد بھی ہے کہ جس نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بچپن میں غار سے نکل کر کہی تھی، جیسے کہ ابن اسحاق و دیگر مورخین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اصل میں یہ اسرائیلی روایات میں سے ہیں جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا جبکہ وہ ثابت شدہ حقائق کے مخالف ہوں۔ باقی رہے بابل کے رہنے والے لوگ تو وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اس بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے ان سے مناظرہ کیا اور ان کی بتوں کو توڑا اور ان کی تذلیل وغیرہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں یا تم کو کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، یعنی انہوں نے یہ بات مان لی کہ وہ کسی کی پکار نہیں سنتے اور نہ نفع و نقصان کے مالک ہیں۔ وہ تو ان بتوں کی پوجا صرف اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے جیسے جاہل اور گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کی ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم کو خبر ہے کہ جن کی تم اور تمہارے اگلے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں وہ تو یقینی طور پر میرے دشمن ہیں، مگر جہانوں کا پروردگار میرا دوست ہے۔ تو قوم نے فرمایا کہ کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو مذاق کرنے والوں میں سے ہے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ جو باتیں آپ ہمارے معبودوں اور ہمارے آباء و اجداد کے بارے میں کہتے ہو اور ان کی توہین و تذلیل کرتے ہو، طعن و تشنیع کرتے ہو، یہ بات حقیقتاً ہے یا کہ بطور مذاق ہے؟ اس کے جواب میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں بھی اس بات پر ایک گواہ ہوں۔ یعنی میں آپ سے اس بات میں پکی اور سچی بات کہتا ہوں کہ تمہارا سچا معبود برحق صرف اور صرف اللہ ہے۔ وہ تمہارا اور ہر چیز کا رب ہے، بغیر نمونے کے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کا حقدار ہے، اور میں بھی اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اور سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے خلاف چال چلوں گا جب تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے قسم اٹھا کر کہا کہ جب تم سب اپنے تہوار کے موقع پر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے معبودوں کے خلاف ایک خفیہ کارروائی کروں گا۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ بات انہوں نے اپنے دل میں کہی تھی۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے یہ بات سن لی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک تہوار مناتی تھی اور سب کے سب شہر سے باہر چلے جاتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو ساتھ چلنے کو کہا تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں، جیسے کہ سورۃ صفات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پس اس نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی، پھر کہا بے شک میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات میں تعریف و اشارہ کر کے اپنا ایک مقصد حاصل کیا ہے کہ ان کے بتوں کی بے عزتی کی، اللہ تعالیٰ کے برحق دین کی مدد کی اور بتوں کی پوجا پاٹ کو غلط اور باطل قرار دیا، کیونکہ وہ عبادت کے مستحق نہیں تھے بلکہ وہ انتہا درجہ کے ذلیل اور تحقیر کیے جانے اور توڑے جانے کے قابل تھے۔ تو جب ان کی قوم کے لوگ اپنے تہوار منانے کو گئے اور ابراہیم علیہ السلام شہر میں ٹھہرے رہے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی طرف متوجہ ہوئے کہ پوشیدہ طور پر تیزی سے ان بتوں کی طرف گئے تو وہ بڑی خوبصورت حالت میں تھے،
ان کے آگے بہت سے قسم کے کھانے ان کے تقرب کے لیے رکھے ہوئے تھے، تو آپ ان کی توہین اور مذاق کے انداز میں ان سے کہنے لگے، کیا تم ان کو کھاتے نہیں ہو؟ اور تمہیں کیا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ پس دائیں ہاتھ سے ان کو مارنے کے لیے پل پڑے۔ دائیں ہاتھ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصفات میں کیا ہے۔ اس کا ذکر اس لیے کیا کہ وہ پکڑنے میں مضبوط اور طاقتور ہے اور زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ فرمایا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، ان تمام کو ٹکڑے کر دیا مگر ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ ہتھوڑا بڑے بت کے ہاتھ میں تھما دیا، گویا ان کا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس بڑے کو غیرت آ گئی کہ میرے ہوتے ہوئے بھی ان چھوٹوں کی پرستش ہو رہی تھی۔ جب وہ لوگ اپنے تہوار سے واپس آئے اور دیکھا کہ ان کے معبودوں کا بہت برا حشر ہو گیا ہے تو کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حشر کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ اس واقعہ میں ایک بڑی کھلی دلیل تھی۔ اگر وہ عقل اور سمجھ سے کام لیتے، وہ اس طرح کے توڑ پھوڑ کے انداز سے ان کی خوب توازیہ کی گئی۔ اگر وہ صحیح معنی میں معبود برحق ہوتے تو یہ حشر ان کے ساتھ نہ ہوتا اور وہ ان کو اپنے آپ سے دور رکھتے جنہوں نے ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ لیکن اس قوم نے اپنی کم عقلی، جہالت، گمراہی کی وجہ سے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ظالموں میں سے ہے۔ آپ کی قوم میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کو انہیں گالیاں دیتے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، یعنی وہ نوجوان ان پر عیب لگاتا اور ان کی توہین کرتا تھا، وہی ان کو توڑنے والا اور یہ کام کرنے والا ہے۔